خاص طور پہ آپ کے کچھ سوالات آئے تھے اور رمضان کے بعد آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ دینی روشنی میں بتائیں کہ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. بالخصوص آج کل کے دور میں، آج کل کے تیز رفتار دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں ناچاکیاں ہیں، بد اخلاقی ہے. ذرا سی بات پہ اگر جھگڑا ہوتا ہے تو آپ سالہ سال ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جب اسلامیات اور اسلام کی ہسٹری پڑھا کرتے تھے اور جاہلیت کے دور کے عرب کی بات کی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے ذرا سی باتوں پہ یہ جو نا دہائیوں تک، صدیوں تک جنگ کرتے رہتے ہیں اور قبیلوں کی دشمنیاں رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد ایک ہی تھے اور پھر آہستہ آہستہ یہ قبیلوں میں تقسیم ہوئے. تو آپ کو یہ چیز حیرت زدہ کرتی تھی. لیکن آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو یہی ماحول ملے گا. آپ کے ہو سکتا ہے کوئی دور پرے کے ایسے رشتہ دار ہوں جن کے بارے میں آپ کی والدہ بتاتی ہوں کہ بچپن میں بڑا پیار تھا، روز کا آنا جانا تھا، پھر ذرا سی کوئی بات ہوئی، دل میں دوریاں آئیں، کوئی جھگڑا تھا جو بہت زیادہ بڑا، کوئی وراثت کا معاملہ تھا، کوئی شادی کا معاملہ تھا، کوئی ایسی چیز جس نے دلوں میں اختلاف ڈال دیا. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے معاملات کو درست رکھتے ہیں، جو معاملات کو میں صلح صفائی کرواتے ہیں، جو صحیح ہونے کے باوجود معاملات کو رفع دفع کر دیتے ہیں اور خوش اخلاقی سے اور معاف کر دینے پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہ دل بڑا نہیں کر پاتا، تو اس طرح کے بہت سارے اختلافات کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی رہنمائی لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعد صاحب اور ان سے جانیں گے کہ کن چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب جھگڑے طول پکڑ رہے ہوں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ رمضان کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ گھروں میں اسی طرح ہیں. مجھے بتائیں، ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ میرے سگے بھائی کے ساتھ یعنی ایک خاتون کا جھگڑا ہے اور سالہ سال سے ہے اور اب ان کے ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے کہ بھائی سے معاملات کو دوبارہ صحیح کیا جائے. کیا حکم ان کے لیے؟ بھائی کو مس بھی کرتی ہیں، بہن ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو خاندانی نظام ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی ہے. بے شک. اور ہم بحیثیت قوم یا لوگ جو ہیں، ہم عموماً گھروں کے اندر ہی ناچاکیاں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم باہر ہیں نا، باہر انسان باہر لڑ رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں سے، جب وہ گھر آتا ہے گھر میں بھی اگر اس کو آگے سیم سچویشن فیس کرنی ہے، جب وہ پرانے زمانے میں، آپ نے پرانے زمانے کی بات کی، جب لوگ لڑتے تھے نا باہر تو شام کو وہ اپنے ایک کیمپ رکھتے تھے جہاں کر وہ آرام سے رات کو آرام کر لیتے تھے. ہمارے یہاں لوگ کیوں انزائٹی ڈپریشن ہے، صبح باہر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کام کا سٹریس، اور گھر آ کر یا تو بیگم کے ساتھ لڑائی ہے، یا تو بہن کے ساتھ، یا تو بھائی کے ساتھ. تو یہ پرابلمز بھی ہیں. اب بہن بھائی اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس سے کوئی خوبصورت رشتہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں، اللہ رب العزت نے کچھ رشتے آپ بناتے ہیں، جیسے کہ آپ دوست بناتے ہیں، کچھ رشتے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہیں. میں اپنا بھائی چینج نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے. میں اپنی بہن، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو بہن یا بھائی دیا ہے نا، وہ آپ کے مزاج کے حساب سے دیا ہے، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بہن بھائی کے عموماً جھگڑے کیوں آتے ہیں؟ عموماً اس وجہ سے آتے ہیں کہ جو آپ کے بارے میں کیئر کرتے ہیں. جیسے ایک لڑکا جب جوان ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی دشمنی اپنے والد سے آتی ہے، کیونکہ وہ برے کام سے اس کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور باہر کے لوگ جو سپورٹر ہو تو سپورٹ کرتے ہیں، ہاں کرتے رہو. تو اس عموماً جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب انسان پیدائشی طور پہ، ہم کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اسی طرح پیدائشی طور پر بچہ سخی ہوتا ہے، اس کو یہ معاشرہ بخیل بناتا ہے. اسی طرح بچہ پیدائشی طور پر اپنے بہن بھائیوں، فیملی سے محبت کرتا ہے، بے غرض ہوتا ہے نا. بہن بھائیوں کو آپ دیکھیں بچپن میں کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو کبھی کوئی تحفہ یا کوئی کھانے کی چیز دیں تو وہ اکثر آپ کو کہے گا کہ میرے بھائی کے لیے بھی دیں، کبھی اکیلا نہیں، وہ اس میں سیلفشنس نہیں ہوتی. تو یہ جو جیسی انسان بڑا ہو گیا، معاشرہ نا اس کو ایک عجیب سا، ایک بہن ایک بھائی، وہ ایک عجیب سا لڑکا لڑکی کیفیت، وہ ایک معاشرہ اس کو پھر خراب کرتا ہے. لیکن سعد بھائی، اس میں جو سوال کی نوعیت اگر میں سمجھ پائی ہوں نا، ان خاتون کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر اور اپنے بھائی دونوں کے بیچ میں ایک کراس روڈز پہ سمجھتی ہیں کہ جھگڑا بہت پرانا ہے، بہن بھائی کا تھا، لیکن اب وقت اتنا گزرا ہے کہ میاں نے منع کر دیا ہے. تو اس وقت وہ اپنے شوہر کی سنیں کیونکہ وہ بھی بڑا اہم ہے، یا اپنے بھائی کی طرف رجوع کریں؟ دیکھیں، اس میں اس عورت کی سچویشن کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے محرم رشتہ ہے بھائی کا، تو محرم رشتے سے بھی ناراض ہو جانا یا ناچاکی کر لینا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے کہ آپ کسی سے جان بوجھ کر قطع تعلقی کریں. اور یہاں پھر شوہر کو
سمجھایا جائے یا سمجھایا نہیں بھی جایا جا سکتا کہ بعض اوقات، لیکن اپنے بھائی کو سمجھایا جائے کہ میرے مسائل ہیں، اور فونک رابطہ بندہ تو کسی چھپا کسی بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور بھائی بھی کوئی نہیں جائے گا کہ میری وجہ سے بہن کا گھر اجڑ جائے. تو یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے بندہ پیغام پہنچا سکتا ہے کہ میرے دل میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں، میرے دل میں محبت ہے، لیکن کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ مجبوری ہے. لیکن کوشش کی جائے اپنے میاں کو سمجھایا جائے اور بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، کیونکہ محرم رشتے سے تعلق نہیں توڑا جائے. اچھا سعد بھائی، یہاں پہ کل میں ایک بڑی خوبصورت اسی طرح کے اسلامی میسیجز کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی، اس کو سن رہی تھی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو تم لوگوں پہ رحم کرتا ہے کسی بھی معاشرے پہ، گناہ تمہارے بہت ہیں، خطائیں تمہاری بہت ہیں، لیکن تمہارے ضعیفوں، تمہارے بزرگوں کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، خاص طور پہ اس پہ جو عمر میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان خاتون کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی بزرگ ہو تو اس کی مدد حاصل کی جائے کہ وہ صلح صفائی کرائیں، کیونکہ بزرگوں کا ہمارے یہاں مان رکھا جاتا ہے. اگر وہ کچھ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو سنا بھی جاتا ہے، بے شک وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو. اچھا جی، دوسرا مسئلے پہ آتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو ہمارے یہاں میرڈ کپلز ہیں وہ ایک عجیب سے پیٹرن میں پھنس جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جی ہنی مون پیریڈ اب ختم ہو چکا ہے، اب روزانہ کی لڑائی ہے، کبھی ہسبینڈ کا موڈ خراب ہوتا ہے، کبھی وائف کا موڈ خراب ہوتا ہے، 2 دن پیار سے رہتے ہیں، صلح سے رہتے ہیں، پھر تیسرے دن لڑائی ہو جاتی ہے. یہ جو ڈسٹربنسز ہیں جس سے بچے، گھر کا ماحول، بزرگ سب افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے، میں ایک بات اس میں دھیان رکھنی چاہیے کہ سب سے جو مشکل معاملہ ہے نا اخلاق کا، یہ ہمارے معاشرے آج کے سمجھیں سب سے مشکل معاملہ ایک میاں کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور بیوی کا میاں. آپ دنیا کے سامنے پورٹرے کر سکتے ہیں، شاید میں ادھر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میں کچھ پورٹرے کروں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں دنیا کے سامنے، لیکن ایک خاتون جس کے ساتھ آپ گھر میں پورا ٹائم رہ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اس کے سامنے پورٹرے نہیں کیا، کتنا ٹائم آپ پورٹرے کر لیں گے؟ آپ کی اصل حقیقت کھلنی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین اخلاق والا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کون؟ جو دوسروں کے ساتھ اچھا ہو گئے. نہیں، خیرکم، جو بہتر ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بہترین اخلاق اس کا. اور ہم ایک اور حدیث سے میں اس کو واضح کر دوں گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم یہ تو سنتے ہیں نماز کا سوال کیا جائے گا، عبادات، اخلاق میں کس کا سوال ہوگا؟ رسول نے فرمایا سب سے پہلے میاں سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ تمہارے بیوی کے ساتھ اخلاق کیسے تھے؟ صحیح طرح بات ہوتی تھی. اگر وہ وہاں پاس نہیں ہوا نا تو آگے اخلاقی معاملات، بھلے کہتا رہا کہ میں نے والدین کا بڑا ادب کیا، بھلے کہتا رہا میرے دوست، اگر بیوی، اور سیم اگر وائف سے پوچھا جائے گا تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ معاملات کیسے، کیونکہ سب سے جو مشکل اخلاقی مراحل ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر اس پہ آپ پاس ہیں تو باقی آگے پاس. سعد بھائی، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی سی بھی بات پہ اگر آپ کے اختلافات ہیں تو تلخ کلامی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، اور جیسا کہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ رہتا ہے. اب آپ جھگڑے کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کسی کی کہی بھی کوئی بات بہت تکلیف دیتی ہے، تو کسی نے یہ سوال بھی کیا ہے تو کیا ظاہری طور پہ معاملے کو رفع دفع کر دینا یا صلح کر لینا یہ منافقت نہیں ہوگی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس حوالے سے سوچیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہماری کتنی خطائیں ہیں، تو اللہ رحمان ہے. تو اگر اللہ نے کسی دن اپنی رحمانیت روک لی، کتنے ہم سے ایسے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں سرزد ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں نہ تھا، شکوے. تو ہمیشہ معاف، یہی تو مشکل مرحلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو بات مشکل ہوگی تھی معاف کرنا، اسی کو تو معاف کرنا ہے. ہمارے یہاں پیٹرن پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پیٹرن یہ جیب سے پیسے گر گئے نا چلو صدقہ ہو گئے. یہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس مال تھوڑا ہو، کمائے، اس سے صدقہ دو تو اس کی فضیلت ہے. ہمارے ہاں غصہ پتہ ہے کس پر آتا ہے؟ ہمارے ہاں وہ ممتاز مفتی لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت جملہ کہتے ہیں، دنیا کی سب سے منافق چیز غصہ ہے جو ہمیشہ کمزور پر آتا ہے. آپ سے جو چھوٹا ہوگا نا آپ اس کے اوپر ساری بڑاس، آپ سے سینئر ہوگا کوئی تو آپ اس کے اوپر غصہ ظاہر نہیں کر سکتے. تو آپ کو معاف کرنا، تو اور معاف بھی کس سچویشن میں کرنا ہے؟ معاف جب آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معافی کی مثال دیکھیں نا، معافی کی مثال طائف کی، فتح مکہ، کہ آئے پہاڑ کو، رسول نے فرمایا نہیں، فتح مکہ جیت گئے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تب معاف کرنا. تو معاملہ تو بڑا تب ہی ہے کہ جب آپ اس سچویشن میں ہو کہ بدلہ لے سکتے ہو، پھر آپ کہیں میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں. تو اصل میں تو معافی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہم معاف کر دیتے ہیں نا، یہ آج کل میسیجز پر دیکھو کچھ کہا سنا ہو گیا تو معاف کر، یہ ظاہری معافی ہے. اچھا، لیکن مجھے بتائیں کہ چلیں ایک پرانی کڑوی کہی ہوئی بات کو آپ معاف بھی کر دیں، لیکن اگر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے اگلے بندے کا، یعنی اگر وہ دھوکہ دہی میں مشغول ہے، آپ سے جھوٹ بولتا ہے، کسی اور طریقے سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے اور اصولی جھگڑا ہوتا ہے، اگر اس کا رویہ نہیں تبدیل ہو رہا تو پھر ایسے معاملات کو رفع دفع کیسے کیا جائے؟ کیا اس کو تنبیہ کی جائے، اور کتنی دفعہ تنبیہ کے بعد آپ دوری بنائیں تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا؟
دیکھیں جب آپ کو وہ عموماً ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی گناہ گار سے نفرت نہیں کی جاتی، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. تو جب تک وہ گناہ اس کے اندر ہو تو تب تک اس گناہ سے نفرت کی جا سکتی ہے. کہ مطلب آپ کو پتا ہو کہ یار یہ مجھے ہمیشہ دھوکہ ہی دے گا، تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے جیسے حضرت عمر نے فرمایا مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو آپ اس سے دوری بنائے رکھ سکتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر وہ چیز موجود ہو. جب آپ کو پتہ لگ گیا یہ برائی اس کے اندر ہٹ گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ ریلیشن کلوز کر سکتے ہیں. تو اس چیز سے نفرت کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ بولیں یہ جھوٹ بولتا ہے تو مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، اب مجھے اس چیز سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو وہ چیز دوبارہ ہوگی. اچھا، لائف سٹائل کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ کوئی شخص اگر گناہ کی زندگی کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے تو کیا ایسے معاملے پہ اس سے باقاعدہ جنگ یا جھگڑا کرنا چاہیے یا صرف دوری بنا لینی چاہیے؟ مثال انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے یا رشوت خوری کرتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں جو ہمارے دین میں منع ہیں، تو کیا ایسے شخص سے اگر دوری بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے؟ ہو سکتا ہے محرم رشتہ ہو. جی بالکل. اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ گناہ کرنا اللہ رب العزت اس کی معافی دے دیتا ہے، یہ لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، جو غیبت ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے. لاجیکل زنا کہاں غیبت کہاں، لیکن بات یہ غیبت کرتے ہوئے آپ اس کو گناہ سمجھتے نہیں. میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں میں تو اس کے بارے میں آگاہی، لیکن یہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا نا. ہمارے یہاں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ اصل میں بس گناہ کو گناہ سمجھا جائے. آپ یہ بول دیں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہوتا ہے، تو معافی کی کنڈیشن رہتی ہے، ورنہ یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے کر جاتی ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں ضد پہ نہ اڑ نہ جائیں جیسے شیطان اڑ گیا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں. اچھا اب بات یہ کہ محرم رشتہ ہے. اب ایک بیٹا ہے وہ شراب پی رہا ہے، باپ اس کا دیکھ رہا ہے کہ شراب پی رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو روکا جائے، تنبیہ کی جائے. اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ تو اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو وہی ہے کہ اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو روکا جائے. اگر اس کا وہ ذاتی فعل آپ کو نقصان، اب ایک بات یہ ہے کہ انسان کو قتل کرنے کی عادت پڑ جائے تو آپ اس کے ساتھ رہیں تو ایسے نہیں، وہ آپ کو چھرا مار دے تو پھر تو دوری اختیار کر لیں. اگر وہ ذاتی نقصان دے رہا ہے جیسے شراب پی رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے، تو اس کو ساتھ رہیں گے تو آپ اس کو بدل پائیں گے. دور ہو جائیں گے تو وہ اصلاح کی. لیکن جیسے حرام کمائی ہے تو آپ اس میں ہو سکتا ہے اس کمائی سے اپنا لین دین ختم کر لیں اور کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ذرائع ہیں تو میں اس کو استعمال کرنا چاہوں گا. ویسے آپسی ناچاکیوں کو اگر اس سے چھوٹے معاملات ہیں، ہلکے معاملات ہیں، وہی بات ہے نا ہمارے یہاں تو لوگ انا میں آ کے چیزوں میں دوری اختیار کر لیتے ہیں، اس کو رفع دفع کرنے کی بشارت ہے باقاعدہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملے گا. اور جس طرح آپ دوسروں کی غلطیوں کو، عیبوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس پہ صلح صفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی غلطیوں کو بھی، آپ کے عیوب کو بھی ڈھانپ دے گا. بہت بہت شکریہ. سعد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے.